منصور صاحب، اگر ہم اس کو ایک اور نظریے سے دیکھیں، آپ سے گزشتہ پورے ہفتے بات ہوتی رہی تو آپ اب بھی ذکر کرتے رہے اور یہ خدشات بھی تھے کہ اسپوائلر جو ہیں وہ اس تمام تر گیم کو بگاڑ دیں گے، لیکن ہم آج یہ کہنے پہ حق بجانب نہیں ہیں کہ پاکستان کی ایک مؤثر کامیاب سفارتکاری اور دن رات کی انتھک محنت کے بعد فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی، اس کے بعد آج جو اسپوائلرز ہیں وہ بھی کہیں چھپ چھپا گئے ہیں اور ان کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے جی، اسپوائلرز کے لیے اس وقت سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمام جنگ جو ہے یہ امن میں کنورٹ ہو رہی ہے، سب سے بڑی تکلیف یہ ہے اس وقت۔ لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاؤں کہ واشنگٹن کی بات کریں یا وائٹ ہاؤس کی بات کریں، ایون جو ابھی جے ڈی وینس کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان میں سے بہت سٹرونگ وہ لوگ ہیں جو آج بھی اسرائیل کے ساتھ دیتے ہیں، جو آج بھی کہتے ہیں کہ جو اسرائیل کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ لوگ، یہ ایلیمنٹس ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن آج ان کی فال کو دیکھ کے یہ مجھے ضرور امید ہو گئی ہے کہ دنیا امن چاہتی ہے اور دنیا ایک سپر پاور کو یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر دے چکی ہے، چاہے وہ نیٹو ہو، چاہے وہ پاپ ہو، چاہے وہ ویسٹ ہو، وہ بالکل کلیئر میسج دے چکی ہے کہ یہ جنگ تمہاری نہیں تھی، اس جنگ تم نے غلط سٹارٹ کی اور اس جنگ میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور یہی وہ بہت سالڈ بیس لائنز ہے جس کے اوپر آج امریکہ بھی سوچ رہا ہے، امریکہ کو سمجھ آ رہی ہے، اور ایران obviously 2 دنوں سے ہم نے دیکھا فیلڈ مارشل ڈے ان ڈے آؤٹ ہی از میٹنگ ایوری ون اوور دیئر along with محسن نقوی، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ آج ہم نے آپ ہرمز کو کھلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ یہ صرف ہمارے چینلز کے اوپر ہی نہیں، یہ دنیا کے ہر چینلز پہ ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ جو تصویریں چل رہی ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر، شہباز شریف، پاکستان، اسلام آباد ٹاکس، یہی تصویریں چل رہی ہیں، اور میرے خیال میں یہی سکسیس ہے اس امن کی۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ ایک جانب جنگ ہوئی، پوری دنیا اس جنگ سے متاثر ہوئی اس خطے کے ساتھ ساتھ، یہ بتائیے گا آپ کون کون سے ایسے اہم اقدامات ہیں جو ان دونوں ممالک بالخصوص امریکہ اور ایران کو لینے چاہیے کہ یہ جنگ بندی تو ہو لیکن دونوں کے تعلقات اچھے ہوں اور پوری دنیا سے اثر انداز نہ ہو؟ دیکھیے جی، اس کے اندر اگر میں ابھی جس وقت آپ بات کریں تو میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ برمیل خام تیل کی جو قیمت ہے وہ 10% اس میں کمی آ چکی ہے، یہ عرب میڈیا خود اس وقت بتا رہا ہے۔ اور جو سٹاک مارکیٹ ہے، سوئٹزرلینڈ ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے جرمنی ہو، چاہے برطانیہ ہو، یہ تمام سٹاک مارکیٹس میں بھی 1% انکریمنٹ آیا ہے۔ یہ اس وقت جس وقت ابھی صرف یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ اگر ہم لوگ اس کا ایک اوور آل بات کریں، ایران کی بہت ساری ایسی ایشوز ہیں جو ان کی ریڈ لائن ہے، امریکہ کے بھی بہت ساری ایسی ایشوز ہیں جو ان کی ریڈ لائن ہے، لیکن آج پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس نے ایران کو اپنی ریڈ لائن سے تھوڑا سا پیچھے دھکیلا ہے، اور سیم گوز فار امریکہ کو بھی تھوڑا سا ان کی ریڈ لائن سے پیچھے دھکیلا ہے، سو دیٹ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اگلے ہفتے میں جو اسلام آباد میں دوبارہ ایک ٹاکس کا سلسلہ شروع ہوگا جس میں ایک اکارڈنگ ٹو مائی ریسورسز کے چیزیں کچھ سیٹل ڈاؤن ہوں گی، کچھ بلیک اینڈ وائٹ ہوں گی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ 4 دہائیوں کی جنگ ہے، یہ 1 یا 2 دفعہ میں نہیں ہوں گی، اس کا ایک پرماننٹ پروسیس ہوگا جس کے ذریعے یہ ایک بڑے بیبی سٹیپس ہیں جو اس وقت لیے جا رہے ہیں۔ اس کا پرماننٹ پروسیس میں تو یقیناً ٹائم بھی لگنا چاہیے تاکہ ایک دیرپا امن قائم ہو۔ امتیاز خان فرحان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کی لیتے ہیں۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب۔ یہ جو آج یو ٹرن ہوا ہے، دنیا نے دیکھا، کل ڈونلڈ ٹرمپ ایک زبردست اعلان کرتے ہیں کہ جنگ بندی ہونی اور پاکستان آنے جا رہا ہوں میں، ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب آج ایران نے ایک اور اسٹیپ آگے بڑھتے ہوئے آبنائے ہرمز کو کھول دیا ہے۔ یہ کتنی زبردست بات ہے پوری دنیا بالخصوص پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ بالکل دو رائے نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، وہ کام جو کہ ایک عالمی سپر پاور نہیں کر سکی، جنگ وہ کام نہیں کر سکی، دھمکیاں وہ کام نہیں کر سکی، پاکستان کی ڈپلومیسی نے وہ کام کر دکھایا۔ اس وقت ہماری جو کی پوسٹیں ہیں، ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف، ہمارے فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس سروسز عاصم منیر شاہ صاحب دونوں ابروڈ دورے پر ہیں، اور عاصم منیر صاحب تو اس وقت ایران میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ یہ ڈپلومیسی کام آئی، اور جو امریکہ کا ایک بنیادی مطالبہ انہوں نے کیا ہوا تھا ظاہر ہے کہ فیس سیونگ والا، کہ یہ ہرموز کو کھولنے کا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں دیگر جو معاملات ہیں وہ سب سیکنڈری ہیں۔
چاہے وہ یہ یورینیم کی افزودگی ہو یا اور دیگر معاملات ہوں. یہ مین معاملہ یہ تھا اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران نے جہاں امن کی جانب ایک بہت اچھا قدم بڑھایا, پاکستان کی ڈپلومیسی کام آئی, وہیں ایران نے دنیا بھر میں اپنی پوزیشن کو اور مستحکم کر دیا. ظاہر ہے کہ وہ تمام ممالک جو کہ متاثر ہو رہے تھے وہ سمجھتے تھے اس کی ذمہ داری امریکہ کو اور اسرائیل کے اوپر سمجھتے تھے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر جنگ مسلط نہ کرتے تو یہ ہرموز والا معاملہ نہیں ہوتا. تو وہ ممالک بھی تمام جو دنیا کے 62 ممالک ہیں ان میں بھی ایران کی اس حوالے سے کہ اس نے ابھی اس گزرگاہ کو کھول دیا, اوپن کر دیا, اور اس کی جو جواز پیدا کیا وہ کیا پاکستان نے. تو یہ پاکستان کی اور ایران کی, پاکستان کی انٹرنیشنل اگر دیکھیں تو تمام ممالک میں, اور ایران کی تمام ان میں جو متاثرہ جو ممالک ہیں ان میں اہمیت بڑھی. اور دیکھیں کہ اسی وقت ود ان 10 منٹ جیسی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور پیٹرول یہ فیول کی قیمت تیزی سے نیچے آ رہی ہے, اب تک 15% نیچے چلی گئی ہے, جو کہ امکان ہے کہ اور آگے جائے گا یہ معاملہ. تو ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اور نیوز ون تو ویری فلسفے سے کہہ رہا ہے کہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے, اس کو سائن کرنے کے لیے ماحول سازگار کیا جا رہا ہے. تو یہ ماحول سازگار اور ہو گیا. ابھی جو دوست فرما رہے تھے کہ امریکہ کی بھی کچھ ریڈ لائن ہے, ایران کی بھی ریڈ لائن ہے. ایران نے فرسٹ ٹائم ہرموز کو یوز کیا ہے, فرسٹ ٹائم کیا ہے. وہ بھی ظاہر ہے کہ جب پانی سر سے گزرنے والا تھا تو اس کو انہوں نے استعمال کیا اور کامیاب رہے. اب امریکہ کے زیادہ تر یہ پہلی تو ڈیمانڈ یہی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا جب سیز فائر ہوا ہے, اور ابھی ایک دن سے پہلے سے چل رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 2-3 گھنٹے پہلے ایرانی نائب وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ اب جو جنگ بندی ہوگی مستقل بنیادوں پر ہوگی, عارضی نہیں ہوگی. اور ادھر امریکہ نے یہ بات کی تھی کہ جناب اگر اب ہارموز کھولیں پھر اس کے بعد جنگ بندی, اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ اب مستقل بنیادوں پہ جنگ بندی ہوگی. تو یہ بالکل واضح اعلان تھا کہ وہ اپنے عوام کو اور ایک ماحول سازگار کر رہے تھے. جیسے ماحول سازگار ہوا تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ایران کی جانب سے سامنے آیا, اور اب امریکہ کی باری ہے, اور انشاءاللہ یہ جیسے آئندہ ہفتہ پھر ایک بہت اچھا, یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ ایران کے پاس ایک جو ہم کہیں لیتھل ویپن اپنائے ہرمز کے طور پر تھا, جس کو آج کھول دیا گیا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو امریکہ یا اسرائیل کی اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو یہ اتنے خطرناک اینیمی ہیں کہ یہ اب اس کا بھی کوئی سلوشن نکال کے اگر خدا نہ کرے نیکسٹ ٹائم اٹیک کرتے ہیں تو ایران کو اس نہج پہ لے کے آئیں کہ اپنائے ہرمز اس کے لیے آپشن ہی نہ رہے, یہ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں, یہ ہارموز کا جب ایشو آیا تو جتنی آبی گزرگاہیں ہیں اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہر کوئی اس کے اوپر سرچ کر رہا تھا, ریسرچ کر رہا تھا. ہم بھی چونکہ ہمیں بھی ایک آبزرور کے طور پہ ٹاک شوز میں بیٹھنا ہوتا ہے, تو ہم نے یہ دیکھا. تو یہ اگر دنیا کے جو آبی گزرگاہیں ہیں خاص طور پر, تو چند ایک کی جو ہے وہ خاص اہمیت ہے کہ وہاں سے تو یہ جو ہرموز ہے, ہرموز کی صورتحال ایسی ہے کہ خدا نخواستہ ایران میں کوئی بہت بڑا ایونٹ ہو جائے, ایران میں ریجیم چینج کے علاوہ کوئی معاملہ آ جائے اور یہاں پر انٹرنیشنل فورسز آ کر بیٹھ جائے, تب تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے ٹریک پہ جائے. ادروائز اس پہ ایران کا ہی رہے گا. جیسے نہر سوئز ہے, نہر سوئز ایک اوپن انٹرنیشنل لا کے مطابق